बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी मुक़द्दस सरज़मीन पर जो हज़ारों साल से इंसानियत की तवज्जो का मरकज़ रही है। ये जगह न सिर्फ मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है बल्कि यहूदियों और ईसाइयों की तारीख़ में भी अहम मकाम रखती है। ये है मस्जिद अक्सा, जिसका हर पत्थर सदियों की कहानी सुनाता है। हर दीवार ईमान, कुर्बानी और हौसले की गवाह है, और जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र शुरू किया। आज हम जानेंगे इसकी बुनियादें कौन रखे, इस पर मुख्तलिफ अदवार में क्या क्या गुजरे और आज ये किस हालत में है। मस्जिद अक्सा की तारीख का सबसे पहला बाब हमें ले जाता है तकरीबन 4000 साल पीछे, उस ज़माने में जब इंसानियत अभी इब्तदाई मराहिल में थी। रवायात के मुताबिक सबसे पहले इस मुक़द्दस जगह की बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी। ये वो मुकाम था जहाँ से इंसानियत ने पहला कदम अल्लाह की इबादत और इताअत की तरफ बढ़ाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यहाँ इबादत के लिए एक छोटा सा मुकाम कायम किया, जिसे बाद में हज़ारों साल तक इंसानियत ने मुक़द्दस समझा। बाद में यहाँ आए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह यानी दोस्त खुदा कहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ अल्लाह की इबादत के लिए एक मुस्तकिल जगह तैयार की और अपने बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी यहाँ तालीम दी। ये वो मुकाम था जहाँ से इंसानियत ने तौहीद का पैगाम दुनिया तक पहुँचाया। यहाँ लोगों को अल्लाह के वाहिद होने की तालीम दी गई और जुल्म व जबर के खिलाफ इंसानी हुकूक और अदल की बुनियाद रखी गई। यही वो जगह थी जहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान ने अपनी ज़िंदगी गुजारी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी, जिसमें जुल्म, सब्र और अल्लाह पर भरोसे का सबक है, इस सरज़मीन से जुड़ी हुई है। ये ज़मीन सब्र, ईमान और कुर्बानी की अलामत बनी। इस ज़माने में मस्जिद अक्सा अभी एक छोटा सा इबादत खाना था, लेकिन रूहानी अहमियत के लिहाज से ये तमाम ज़मीन पर एक मुक़द्दस मरकज़ के तौर पर पहचानी जाती थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत का दौर मस्जिद अक्सा की तारीख़ में एक अहम और रूहानी मोड़ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक अजीम हुक्मरान होने के साथ साथ अल्लाह के नेक बंदे भी थे। उन्होंने मस्जिद अक्सा को न सिर्फ सियासी मरकज़ बनाया, बल्कि एक रूहानी और अदल की अलामत के तौर पर भी कायम किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में बैतुल मुक़द्दस न सिर्फ इबादत गाह था, बल्कि ये लोगों के लिए इंसाफ, इबादत और क़ियादत का मरकज़ भी था। वो अपने अवाम के साथ रहम व मरवत से पेश आते और हर फैसले में अल्लाह के अहकाम को मुक़द्दम रखते। उनके बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आया, जिसे अल्लाह ने इल्म, हिकमत और हुक्मरानी में बुलंद मकाम अता फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा के पहला अजीम और मुस्तकिल इबादत खाना तामीर किया, जो दुनिया की सबसे शानदार इमारतों में शुमार होती है। ये इबादत खाना न सिर्फ बड़ी और ख़ूबसूरत थी, बल्कि इसके हर सुतून, दीवार और दरवाजे में रूहानियत और अल्लाह की बरकत मौजूद थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए अल्लाह, इसे दुनिया की सबसे बाबरकत जगह बना दे और यहाँ आने वाले सब लोग तुझकी इबादत करें और हिदायत पाएं। और वाकई ये जगह तमाम ज़मीन पर एक मुक़द्दस मरकज़ के तौर पर बन गई। यहाँ से अंबिया ने इबादत की, अल्लाह के अहकाम सीखे और इस ज़मीन को दुनिया के लिए एक निशानी, बरकत और नूर बनाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में इस इबादत गाह की तामीर और तज़यीन व आराइश में हर पत्थर, हर सुतून और हर गुंबद एक अलग कहानी सुनाता था। यहाँ के सुनहरी दरवाजे, खूबसूरत सुतून और महल्लात न सिर्फ इबादत के लिए बल्कि तालीम और रहनुमाई के लिए भी थे। यही वो जगह थी जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मखलूक़ात के साथ हुक्मरानी की, जिन्नात को भी काम में लगाया और ज़मीन के जानवरों और परिंदों के निज़ाम को मुनज़्ज़म किया। वक्त गुज़रता गया और इंसानों की नाफरमानी और जुल्म बढ़ने लगे,
بنی اسرائیل نے اللہ کے احکام سے روگردانی کی اور اس مقدس زمین کی روحانی پاکیزگی میں خلل پڑنا شروع ہوا۔ پہلی بڑی تباہی اس وقت ہوئی جب نبوکد نصر بادشاہ بابل نے یروشلم پر حملہ کیا۔ اس نے شہر کو مکمل طور پر جلا کر برباد کر دیا اور ہزاروں لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ مسجد اقصیٰ اس حملے میں شدید نقصان کا شکار ہوئی۔ یہ عبادت گاہ جس میں صدیوں کی روحانی برکات تھیں، اب ملبے کے ڈھیر میں بدل گئی تھی۔ لیکن اس زمین کی اہمیت ختم نہیں ہوئی۔ اس کی ہر اینٹ میں صبر، قربانی اور اللہ کی یادگار چھپی ہوئی تھی۔ کئی دہائیاں بعد لوگ واپس آئے اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر و نو کی کوشش کی، لیکن یہ دور زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکا۔ بعد میں آئی رومی سلطنت جس نے پورے شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ یروشلم کا نام بدل کر الیا کیپیٹولینا رکھا گیا۔ یہاں کے لوگ غلام بن گئے اور مسجد اقصیٰ کی روحانی اہمیت خطرے میں پڑ گئی۔ اس دور میں مسجد صرف ایک عمارت نہیں رہی بلکہ ایک علامت بن گئی، علامت کہانیوں کی، صبر کی، قربانی کی اور ایمان کی۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا تھا، ایک نئی روشنی نے مشرق وسطیٰ کو منور کیا۔ یہ روشنی تھی توحید کی، عدل کی اور امن کی۔ 637 عیسوی میں بیت المقدس کا رخ کرنے والا یہ نیا دور مسلمانوں کے لیے تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جزیم حکمران اور نیک انسان، بیت المقدس پہنچے۔ یہ شہر ہزاروں سال کی تاریخ رکھتا تھا، جس پر کئی بادشاہوں نے قبضہ کیا اور کئی تباہیاں کیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہر میں داخل ہوتے وقت طاقت اور ظلم کی نہیں بلکہ عدل اور عاجزی کی مثال قائم کی۔ جب حضرت عمر نے مسجد اقصیٰ کا معائنہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کچرے اور ملبے سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے صفائی کی اور مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی دعوت دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے روحانی نقشے پر نمایاں ہوا۔ حضرت عمر کی حکومت نے یہ سکھایا کہ طاقت کا اصل مظاہرہ انصاف اور عاجزی میں ہے، ظلم میں نہیں۔ بعد میں اموی خلفاء نے مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کی تعمیر و نو کی۔ قبۃ الصخرہ نہ صرف جمالیات میں لاجواب تھی بلکہ یہ روحانی مرکز بھی بن گئی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا اور جہاں حضور نے تمام انبیاء اکرام کی امامت کی۔ 11ویں صدی میں یورپ سے صلیبی لشکر نکلے جن کا مقصد صرف ایک تھا، بیت المقدس پر قبضہ۔ 1199 میں صلیبی فوجوں نے شہر پر دھاوا بول دیا، مسجد اقصیٰ کو گھوڑوں کے استبل میں تبدیل کر دیا گیا اور ہزاروں مسلمانوں کو قتل یا غلام بنا لیا گیا۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ دردناک اور ظلم بھرا تھا۔ یہاں کے لوگ اپنے مقدس مقامات سے محروم ہو گئے اور مسجد اقصیٰ کی روحانی عظمت کو شدید نقصان پہنچا۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں کے لیے ایک ہمدرد اور بہادر سپاہی پیدا کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے فوجی مہم شروع کی، لیکن وہ طاقت اور خون ریزی کے بجائے عدل، حکمت اور انسانیت کے اصولوں پر قائم رہے۔ انہوں نے شہر کو فتح کیا مگر قتل و غارت گری نہیں کی۔ مسجد اقصیٰ کو دوبارہ مسلمانوں کے لیے کھولا گیا اور بیت المقدس میں امن قائم ہوا۔ یہ واقعہ آج بھی مسلمانوں میں ایک مثال ہے، حوصلہ، صبر اور انصاف کے ساتھ فتح حاصل کی جا سکتی ہے۔ سلطان صلاح الدین کی قیادت نے دنیا کو یہ سکھایا کہ طاقت کا اصل مظاہرہ ظلم میں نہیں بلکہ رحم، انصاف اور حکمت میں ہے۔ 1517 میں جب عثمانی خلافت نے مشرق وسطیٰ کا کنٹرول حاصل کیا تو مسجد اقصیٰ کی حفاظت اور اس کی روحانی اہمیت کو نئی زندگی ملی۔ عثمانی سلطنت نے نہ صرف مسجد کی مرمت کی بلکہ اسے ایک روحانی اور تعلیمی مرکز کے طور پر فروغ دیا۔ مسجد کی تزئین و آرائش، گنبد کی مرمت اور صحن کی صفائی عثمانی حکمرانوں کی اولین ترجیح تھی۔ یہ دور مسجد اقصیٰ کے لیے سب سے پرامن اور ترقی یافتہ زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کی تعلیمات، مدارس اور دینی ادارے عثمانی حکمرانوں کی نگرانی میں قائم رہے۔ عثمانی دور میں مسجد میں عبادت کے ساتھ ساتھ تعلیم دی جاتی تھی۔ قرآن کی تعلیمات اور حدیث کی درسگاہیں فعال رہیں۔
مقدس مقامات کی حفاظت پر خاص توجہ دی گئی۔ یہ دور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک نیک اور منصف حکمران کے زیر سایہ عبادت، علم اور امن قائم رہتا ہے۔ عثمانی حکمرانوں نے مسجد کو صرف ایک عبادت خانہ نہیں سمجھا، بلکہ اسے مسلمانوں کی روحانی پہچان اور شناخت کے طور پر برقرار رکھا۔ 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ مقدس سرزمین برطانیہ کے قبضے میں چلی گئی۔ برطانیہ حکومت نے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ پر اپنی حکمرانی قائم کی، لیکن اس دور میں مسلمانوں کے لیے آزادی کی مشکلات بڑھنے لگیں۔ 1948 میں فلسطین کی تقسیم کے بعد لاکھوں فلسطینی اپنی زمینوں سے بے گھر ہو گئے۔ یہ مقدس مقام متعدد تنازعات اور حملوں کا مرکز بن گیا، اور مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ تک محدود رسائی دی گئی۔ اس دور میں مسلمانوں کے عبادت کے حقوق محدود ہوئے۔ مسجد اقصیٰ پر مسلسل حملے اور پابندیاں لگیں۔ فلسطینی عوام کی زندگی میں شدید مشکلات پیدا ہوئیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مسجد اقصیٰ کی حفاظت جاری رکھی۔ یہاں نماز اور عبادت کا سلسلہ کبھی رکا نہیں، اور مسجد کی روحانیت آج بھی زندہ ہے۔ آج مسجد اقصیٰ صرف ایک عمارت نہیں، بلکہ مسلمانوں کی غیرت، ایمان اور پہچان کی علامت ہے۔ یہاں روزانہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں، اور لاکھوں مسلمان اپنی روحانی طاقت کے لیے اس مقدس مقام پر آتے ہیں۔ اگرچہ آج بھی یہ جگہ مشکلات اور حملوں کا سامنا کرتی ہے، مسلمان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مسجد کی حفاظت کرتے ہیں اور عبادت جاری رکھتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ